أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمني رشدي وأعوذ من شر نفسي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا لما تحب وترضى. سورہ الفاتر. فاتر یعنی کیا ہے؟ خالق، پہلے پہل ایجاد کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور کہاں پڑھے تھے ابھی اس سے پہلے کی سورہ میں؟ کہاں پڑھے تھے؟ فاطر السماوات والارض. ہاں، سورہ یوسف میں سورہ فاطر یوسف السماوات میں والارض. کی دعا یوسف علیہ السلام کی، اللہ صبح فاطر شام کے السماوات. اذکار میں بھی ہے نا. دعا ہے اللہ باجی. عالم ہاں. الغیب والشہادہ. دعا ہے اللہ فاطر السماوات والارض ہاں، والحقین بالصالحین اور توفنی من المسلمین. یوسف علیہ السلام کی دعا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورے کا دوسرا نام ہے ملائکہ کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے. یعنی ایک تو نام ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا فاتر. فاتر یعنی خالق. خالق بھی کیسا؟ پہلے پہل ایجاد کرنے والا. یعنی ایسی چیز کو ایجاد کرنے والے جس کا کوئی وجود نہیں ہو پہلے سے. اور پھاڑنا بھی آتا ہے. فطرہ کا لفظی معنی پھاڑنا، الگ الگ کرنا. اس کا مضمون بھی سورہ سبا سے ملتا جلتا ہے. سورہ سبا کے قریبی زمانے میں ہی نازل ہوئی، مکی صورت ہے. 45 اس کی آیات ہیں اور 977 کلمات ہیں اور 3130 حروف ہے اس کے. اور یہ آخری وہ سورہ ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی ہے، اور یہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے. جو قرآن کی 5 صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. وہ کون کون سی صورتیں ہیں قرآن کی جو الحمد سے شروع ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ سورہ فاتحہ، سورہ کہف، اور یہ والی سورہ سبا. اور یاد نہیں. سورہ اسراء. نہیں، بالکل نہیں. لائن سے ہم دیکھیں گے. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، اور پھر سورہ سبا اور سورہ فاتر. یہ 5 صورتیں ایسی ہیں. فاتحہ سے شروع ہوئی اور فاتر پر اس کا اینڈ ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الحمدللہ فاطر السماوات باجی والارض. 3 معنی بتائے نا فاتر کے، ایک خالق، ایک پھاڑنا، اور ایک پھاڑنا، الگ الگ کرنا. ہاں، اور اور ایک معنی. ایک ہے پہلے پہل ایجاد کرنے والا. ہاں تو وہ خالق میں آ گیا نا باجی. ہاں، نہیں، خالق میں. لیکن خالق بھی کیسا کہ وہ چیز کی تخلیق کرنے والا جس کا وجود پہلے سے تھا ہی نہیں. نہیں تو خالق ہی رکھ دیا جاتا نا خالق. جی لیکن کیوں فاتر بھی لایا گیا کہ یہ سمجھنا کہ فاتر کیسا کہ پہلے پہل ایجاد کرنے والا. یعنی کوئی چیز کا کوئی ماڈل نہیں موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیدا کرنے والے خالق. جی باجی ٹھیک. اور الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف. فاطر اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے سب سے پہلے اس دنیا کو ایجاد کیا، ڈیزائن کیا، اختراع کی. اختراع کی یعنی اختراع کرنے والا بھی آتا ہے اس کا معنی. اختراع کرنے والے یعنی کیا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والے. کوئی چیز کا کوئی موجود نہیں تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لانے والے. سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا. تمام قسم کی تعریف. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروعات ہو رہی ہے اس کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہیں. اور دیکھتے ہیں احادیث کے ذریعے. ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے فاطر کے ٹھیک معنی معلوم نہیں تھے. حالانکہ کون ہے یہ؟ عرب ہے، ان کی لینگویج ہے.
اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کو یعنی سب سے بہتر تفسیر کرنے والا کہا جاتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ فاتر کا ٹھیک معنی کیا ہے. ایک دفعہ میں نے 2 دیہاتیوں کو ایک کنویں کے بارے میں جھگڑتا ہوا پایا. یعنی ایک کنویں کے بارے میں 2 دیہاتی آپس میں جھگڑ رہے تھے. ان میں سے ایک دیہاتی دوسرے سے بولا انا فطرتھا، یعنی شروع میں نے اس کو کھودا تھا. تو کھودنا، پھاڑنا، الگ الگ کرنا، تو یہ بتا رہا ہے کہ میں چونکہ 2 دیہاتی لڑ رہے ہیں، میں چونکہ اس کا مالک ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس کو کیا کیا، کھودا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تب میں نے جانا کہ فاتر کے معنی شروع میں پیدا کرنے والے کے ہیں. یعنی اللہ نے شروع میں بلا کسی نمونے کے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان و زمین ایجاد فرمائے، یعنی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لانے والے. تو فاتر کا معنی خالق بھی ہے، لیکن خالق کا معنی الگ ہی ہوتا ہے. جیسے خالق کا دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے والے، پہلے ہر چیز کا اندازہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے سے قبل اس کی تقدیر لکھنے والے. وہ رب العالمین اپنے ارادے و مشیت کے مطابق اندازہ کرنے والے. سورہ حشر میں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نام ہیں. وہ اللہ الذی خالق الباری المصور له الاسماء الحسنی. اور اسی طرح کئی آیتیں جو ہیں سورہ مومنون، سورہ عنکبوت. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیدائش کے تمام مراحل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم ایک ایسے کام کو عملی جامہ پہناتے جس میں ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہے. یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکاتی سے ممکن ہے. پھر بھی اگر کسی کو زوم ہے تو وہ ہم جیسی مخلوق پیدا کر کے دکھائے. آگے ہے نا چیلنج کہ تم قطمیر بھی نہیں پیدا کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس اکیلے نے تمہیں پیدا کیا. اور جیسے کہ ایک صحابی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس اکیلے نے تمہیں پیدا کیا. میں نے کہا ہاں یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرنا کہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائیں گے. میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا. تو خالق کیسا ہے کہ یعنی تدبر کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اور پوری اپنی اس کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ عدم سے وجود میں لانے والے. کوئی بھی چیز یعنی دنیا پوری دیکھیں یا خود انسان ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان کون ہوتا ہے نہیں جانتے تھے. ہم لوگوں نے بھی نہیں پڑھا. سب سے پہلے انسان کے بارے میں پڑھا وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اب ان کا کوئی ماڈل تو موجود نہیں تھا نا. تو ہم لوگوں نے آدم علیہ السلام کا قصص الانبیاء میں جو پڑھ چکے ہیں پوری ڈیٹیل، تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھانچہ بنایا، 40 دن تک اس کو سوکھنے کے لیے رکھا. ابلیس آتا تھا، ٹھوکر مار کے چلا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو بجنے والا ہے اور یہ تو خالی ہے اور اس پر قابو پانا میرے لیے بہت آسان ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو وہاں پر بھی یہی چیز ہم لوگوں کو پڑھنے ملی کہ پہلے سے انسان کا کوئی وجود نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. اسی طرح مثلاً یہ کہ یہ آسمان و زمین، اب اس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے یعنی یہ ساری چیزیں بنائی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے، یعنی ہر وہ چیز مثلا دنیا میں جو مثال کے طور پر کوئی کوہ آیا، اب پہلا کوہ جو ہوگا وہ تو اس سے پہلے کوئی نہیں ہوگا نا، پھر اس سے نسل چلی. تو نسل کو بھی چلانے والے یعنی پہلی بار پیدا کر کے پھر نسلوں کو چلانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کیا اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے یہ
آسمان و زمین کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے وجاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست کامل قدرت کی نشانی یہ ہے کہ فرشتوں کو پیغام بھیجنے والا مقرر کرنے والے مراد ہے وہ 4 فرشتے جو مختلف مہمات پر مقرر ہیں، ان کو یہ کام اللہ تعالیٰ نے سونپے ہیں۔ کون سے ہیں وہ 4 فرشتے؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ نہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت جو موت کے فرشتے ہیں۔ وہی نا اسرائیل اللہ علیہ سے السلام نا باجی ہوں سلام نا ان کا ہاں نام اسرائیل ہے نا، عین علیہ السلام وہ ہے اسرائیل، اسرائیل، ہاں عین جو ہے ملک الموت، موت کے فرشتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو وہ ایک ایک کام، ایک مہم پر مقرر کر کے رکھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 4 ہی یہ کام کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ پوری ٹیم لگی ہوئی ہوتی ہے، پورا وہ کرنے والے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے ہواؤں کو بھیجنے والے فرشتے الگ ہیں، پھر پہاڑوں پر ایک فرشتہ مقرر ہے، پھر اسی طرح دوسرے کاموں، بارش برسانے والے۔ تو یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغامبر، یعنی صرف یہ ہے کہ وحی بھیجنے کے لیے نہیں، وحی کے لیے تو جبریل علیہ السلام مقرر تھے، اور ہر انبیاء پر جبریل علیہ السلام ہی وحی لے کر نازل یعنی آنے والے۔ اب وہ فرشتے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو پڑھے تھے اس سے پہلے سیٹرڈے کا ایک لیکچر، اس میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے فرشتوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا یا آپ لوگوں نے اگر لکھ کر رکھا ہوگا تو بہت معلومات تھی اس میں، پوری ڈیٹیل سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتے کیسے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور پروں والے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحۃ، بازو والے، پروں والے، ونگس والے۔ اور کتنے پر ہیں؟ 2 2 3 3 4 4۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، مگر انسان یہ سب چیزیں دیکھ کر کھو جاتا ہے، اور اصل بنانے والے کو ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی ہیوج بڑی چیز اگر ہمارے سامنے آ جائے، جیسے ہم لوگ عجائبات میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کیسے یہ بنا، پھر اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے میں اتنا سال لگا، مثلا تاج محل، اس کو بننے میں اتنا سال لگا، اس پر اتنے مال خرچ ہوئے، اتنے مزدور لگے تھے، اور کون سے بادشاہ نے بنائی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی بڑی چیزیں جس کو ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو، نہ ان کے پروں کو، نہ لیکن ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، اور ہم احادیث میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور ان کے 600 بازو تھے۔ اب یہ 600 بازو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایڈ کر سکتے تھے نا، جیسے بتایا کہ 2 2 3 3 4 4، تو بتا سکتے تھے کہ یعنی 6 میاں، یہ بھی آ سکتا تھا۔ لیکن اگلی جو اسی میں ہے وربا کے بعد یزید فی الخلق ما یشاء، اس میں یہ بات آ گئی کہ جن کا بارے میں ہم نے تم کو بتا دیا کہ کوئی فرشتے ایسے بھی جن کے 2 ہی پر ہیں، جو جن کے 3 پر ہیں، اور جن کے 4 پر ہیں، وہ یزید فی خلق ما یشاء، اور وہ بڑھاتے ہیں، وہ اضافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ کتنی مرتبہ دیکھا جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں؟ ویسے تو ہمیشہ ملتے تھے، 2 مرتبہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ معراج کے دن، اور ایک مرتبہ جب یہ وہی لے کر نازل ہوئے تھے پہلی مرتبہ غار سور میں۔ تو 2 مرتبہ اسی لیے بالکل گھبرا گئے نا، کیونکہ پہلی مرتبہ۔ اب یہاں پر یہی ہے کہ انسان دنیا کی چیزیں دیکھ کے، اب وہ بھی انسان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ ایک انسان ہے، اس کے سامنے کوئی پہاڑ سے بھی اونچا اور اتنے سارے 600 پر کے ساتھ کوئی آ کے کھڑا ہو جائے فرشتہ، جس کو پہلے سے نہ سنا اس کے بارے میں نہ دیکھا، تو انسان کوئی بھی گھبرا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے گھبرا گئے کہ بیمار پڑ گئے، جیسے کیا کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی زملونی زملونی ذکرونی ذکر، یعنی مجھے
اڑا دو کچھ، مجھے کچھ ہو جائے گا، یعنی اتنے زیادہ ڈر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں جب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ہر 2 پروں کا فاصلہ مشرق و مغرب جتنا تھا، سبحان اللہ، یعنی ہم سوچ لو کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں سے لے کر مغرب، یعنی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، ہم لوگ تو ڈسٹینس کتنا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ 2 پروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ خالی، اور وہ پر خود کتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، صرف ایک پر کو کھولا ہوا تھا، اور وہ پر ایک ہی کھلنے کی وجہ سے پورا افق پر چھا گیا تھا، یعنی پورا وہ ہو گیا تھا۔ معراج کی رات جب دیکھا کہ پورا افق پر چھا گیا، یعنی پوری آسمان کو ڈھانک لیا تھا کس نے، ایک پر نے۔ اور بھی کئی کام کیے جبریل علیہ السلام نے، صرف یہ وہی لے کر نازل ہونے والے نہیں، جب یہ قوم لوط پر عذاب آنا تھا تو ایک پر کے کونے سے پوری بستی کو اٹھایا آسمان تک، وہاں پر ان لوگوں نے، فرشتوں نے اور وہاں کے آسمان والوں نے ان کی چرند اور پرند اور اس کی آوازیں بھی سنی اور اٹھا کر اس کو پوری بستی کو الٹ کر دیا۔ اسی طرح جب اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے تھے اس وقت کیا کیا، جبریل علیہ السلام نے اپنا پر کا ایک کونا مارا زمین پر، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، زمین سے یہ پھٹ پڑا۔ تو یزید فی الخلق، اور خالی پروں کی مثال یہاں نہیں دی گئی ہے، بلکہ ہر چیز میں جیسی خلقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے اس کو بڑھاتے ہیں، یعنی جتنا چاہتے ہیں، جس چیز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم راستے میں جاتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کوئی درخت ہے وہ بالکل سوکھا، صرف ٹہنیاں نظر آ رہی ہیں، اور کچھ ہے کہ اس میں پورے یعنی پورے پتوں سے اور پورے پھلوں سے وہ بھرے پڑے ہیں، لدے پڑے ہیں۔ تو یہ کون ہے کہ ایک کو تو بالکل خالی رکھا ہوا ہے اور ایک کو اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، سیم پانی جا رہا ہے، سیم مٹی ہے، سیم اس کو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ تو کون ہے یہ عجیب قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی کہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اور یزید فی الخلق کی معیشہ، اضافہ کرتے ہیں پیدائش میں، حسن میں، جو چاہے یعنی جن کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بازو دیتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام کو دیے 600 پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے، یہاں فرشتوں کی صفات بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا، کہ پروں والے تو بناتے تھے ان کو بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں بنا کر کیا کرتے تھے، ان کو پوچھتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید یہاں مقصود ہے، اور یہاں پر جو یہ ہے اور ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے اس سے نکالا جا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اصل تعریف اللہ کی ہے نہ کہ مخلوق کی۔ یعنی اگر جس چیز کو تم کو تعجب لگ رہا ہے، اس کے بارے میں اگر تم کو کچھ وہ ہے کہ تم بڑی چیز سمجھتے، تو یاد رکھو پھر وہ خالق کیسا بڑا ہوگا، اور خالق کیسی تخلیق کرنے والے ہیں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کیونکہ ہر چیز پر وہ تم جن کو پوچھتے ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے، اور تمہارے استعمال کی تمام چیزوں کو، جیسے کسی اسکالر نے کہا ہے نا کہ ساری چیز میں نے بنائی تیرے لیے اور تجھ کو میں نے بنایا اپنے لیے، یعنی اے انسان ہر چیز تیرے لیے، دنیا کی ہر چیز، ہر استعمال کرنے والی چیز۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم کو پیسے سے خریدنا پڑتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کو بغیر خریدے بغیر مانگے مل گئی، ہم نے اس کا سوال نہیں کیا۔ مثلا یہ کہ اولادوں کا ملنا، ہم دعا تو سبھی مانگتے ہیں، لیکن ایک ہو گئی، 2 ہو گئی، اس کے بعد انسان بولتا ہے کہ بس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، جن کو اولاد دینا ہوتا ہے، جن کو نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ تو یہ بن مانگے یہ ملی۔ اسی طرح ماں باپ ہم کو ملے، اسی طرح دوسری ساری نعمتیں ملی، صبح اور شام ہر روز مل رہا ہے، کیا اس کا کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کل صبح سے
تم اٹھو گے رات جب کرو گے جب تک کا اتنا اور اتنا تم کو ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن ہم خالق کو کم ہی پہچانتے ہیں, ہم خالق کا کمی. اسی لیے تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا نا قلیلم ما تشکرون, بہت تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو. کہ اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا ہی نہیں کرتے. جیسے کہ ایک سعودی, اس کو آکسیجن کی کمی ہوئی تو اس کو 24 گھنٹے کے لیے آکسیجن دینی پڑی ہاسپٹل میں. جب اس کا ٹائم مکمل ہو گیا تو اس کو بل دیا گیا کہ یہ تمہارا یعنی 24 آور تم کو آکسیجن پر رکھا گیا تھا اور اس کی اتنا اتنا بل ہے. تو وہ بل دیکھ کر کیا ہے, رونے لگا. تو ڈاکٹر لوگوں نے پوچھا کہ یہ یعنی کیا بل بھاری ہے, یعنی مشکل ہو رہا ہے آپ کو پیٹ کرنا, یا مہنگا ہے, یا کیا ہے؟ تو ہم آپ کو سہولت دے دیتے ہیں اس میں, یا پھر ہم کنسیشن کر دیں گے, یا جو بھی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں الحمدللہ, میں بل دینے میں کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا, میں آرام سے بل پیڈ کر سکتا ہوں. مجھے اس بات پر رونا آیا کہ تم لوگوں نے 24 گھنٹہ مجھے گیس جو اس پر رکھا آکسیجن پر, اس کی اتنی قیمت لگائی. اور میرا رب بچپن سے جو میں پیدا ہوا اور جب سے لے کر اب تک مجھے بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی اجرت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آکسیجن دے رہے ہیں. تو میں کتنا اس کا شکر ادا کرتا ہوں, یا کتنا اللہ کا شکر ادا کروں کہ سالوں سے مجھے تھوڑی سی چیز کی کمی ہوئی تو تم لوگوں نے دیا اور اس کا اتنا بل بنا دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے تو کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا کہ میں تم کو اتنے سالوں سے آکسیجن دے رہا ہوں تو اس کی اتنی بل بنا. تو یہ باریکی کو سمجھنے والے, کیا ہم لوگوں نے کبھی اس طرح کا غور و فکر کیا؟ کسی چیز کو دیکھ کر ہم لوگوں نے سمجھا کہ میرے خالق نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا, کیا کمی کی ہے ہماری زندگی میں؟ اگر کوئی کمی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے. اگر کوئی چیز اگر ہم کو دی اور دے کر لے لی یا نہیں دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے کہ اس بندے کے لیے اس میں کس چیز میں خیر ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ, اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں, کسی نہ کسی تکلیف سے. ہم لوگوں کو تو بڑا مشکل لگتا ہے نا وہ خیر, اچھا نہیں لگتا وہ جو خیر ملا ہے مصیبت کی شکل میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں ہے تمہارے لیے خیر. اگر تم کو سامنے سے نظر نہیں آ رہا ہے تو کیا پتا کہ تمہارے گناہوں کو میں معافی کر رہا ہوں, یا کیا تم کو پتا ہے کہ تمہارے درجات کی میں بلندی کر رہا ہوں, یا اس سے بڑی آنے والی مصیبت پر تم کو روک رہا ہوں اس کے شکر پر. یہ جو ابھی تم کو ملی تھوڑی سی تکلیف اور تم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا, اس کے بدلے میں آگے جو بڑی تکلیف آنے والی تھی نا, میں نے اس کو روک دیا. یہ ہے خالق اور مدبر اور علام الغیوب. اللہ تعالیٰ کی اتنی اچھی اچھی صفتیں ہیں کہ ہم لوگ خالی ہر آیت کے بعد میں جو صفات آتی ہے نا اس کو پڑھیں نا تو ہم لوگ صرف تفسیر کی یعنی 2-4 ہی آیت کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک صفات کیسی ہے. تو الحمد بھی کہ تعریف کے قابل, حمید, محمود اللہ تعالیٰ کی ذات. کہ تعریف اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے کس کی؟ ذات کی تعریف, کہ جس نے نہ صرف فاطر السماوات والارض, زمین کو پھاڑنے والے, زمین و آسمان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے, عدم سے وجود میں لانے والے, فرشتوں کو کئی یعنی پر دینے والے, اور اپنی تخلیق میں زیادہ کمی کرنے والے, یہ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ خالق, مالک, مدبر, جیسے ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا نا الحمدللہ رب العالمین. تو رب کون ہے؟ کہ جس کی کئی صفات میں سے سب سے بلند کوالٹی کیا ہے کہ وہ رب کیسا ہے کہ خالق, مالک اور مدبر. پیدا بھی ہم کو کیا, ہماری شخصیت کا مالک بھی وہی ہے, جب چاہے ہم کو دنیا میں بھیجے. ہم نے نہیں بولا تھا کہ ہم کو اتنی تاریخ کو جانا ہے, جب چاہے ہم کو دنیا سے اٹھا لے. ہم نہیں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ جمعہ کا دن پسند ہے فجر کی نماز کے بعد اور یہ اور وہ, نہیں, جب چاہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت, کیونکہ وہ مالک ہے اور مدبر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب کس کو کب دنیا میں بھیجنا ہے, کب کس کو دنیا سے اٹھانا ہے, اور کب نئی ہستی کو وجود میں لانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری.
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے، اور اس سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اب یہ بارش کو بھی دیوتا اور سب، سورج کو بھی دیوتا اور فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں اور دیویاں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو الگ الگ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کو پہچانو تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مثلا یہ کہ صرف اس کے لیے، بلکہ قیامت تک کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کریں گے ان سب کے لیے اس میں کھلا چیلنج ہے، کھلی دعوت ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ وہ بھی رحمت کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہاں انڈائریکٹلی مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی حاجتیں، اپنی منتیں، اپنی ضرورتیں فرشتوں کے آگے نہ پیش کرو، اللہ کے آگے پیش کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جس کا دروازہ وہ بند کر دے، وہ روک دے، پھر کوئی نہیں جو اس دروازے کو کھولنے والا یا اس رحمت کو بھیجنے والا، کوئی نہیں اس کے بعد۔ جیسے سورہ بقرہ اور آل عمران میں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں یعنی اس کا وہ کھولتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو آپ دے دیں، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے جس سے آپ روک لیں۔ جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے کہ اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کے اندر سے سارے خوف، ساری دوسروں سے امیدیں اور یعنی آس لوگوں سے سب نکل کر بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی نفع اور نقصان کسی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کرے، بس اللہ کے بھروسے پر بیٹھے رہے، اسباب سب کچھ مہیا، فرمایا کہ اسباب جو ہے سب کچھ مہیا کرو، کوشش آخر تک کرتے رہنا ہے، مگر بھروسہ ان اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے یعنی جو وہ ہوتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، سارے اسباب اور ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیل ہو جاتا ہے اس کی پلاننگ، لیکن وہ اس پر یعنی ہم لوگ اعتماد، مثلا کسی بڑے آدمی کے سپرد ہم نے اپنا معاملہ کیا، وہ اور اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کر لے گا نا، اس کو دے دیے نا، اب تو کام ہو گیا سمجھو، ہے نا۔ یا وہ خود کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے میرے ہاتھ میں یہ سونپ دیا کام، اب سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ بھی مدد نہیں کر پاتا، اور وہ بھی وہ نہیں کر وہ ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہیں وہ کر پایا پورے دعوے کے باوجود؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تم کو مدد نہیں لکھی تھی، تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو مدد دیا جائے سوائے کہ وہ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اس کی بخشش کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اس کی روکی ہوئی چیز کو کوئی دینے والا نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں لکھ کر بھیجو۔ ورات فرماتے مغیرہ نے مجھے بلا کر یہ لکھوایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور میں نے سنا آپ چون و چرا سے، کثرت سے، مال برباد کرنے سے، بچیوں کو زندہ دبانے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بھی سنا، یعنی یہ دعا سنی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور کیا سنا میں نے کہ آپ فرماتے تھے کہ یعنی چون چرا سے، یعنی ہم لوگ وہ بولتے ہیں نا چونکہ ایسا ہوا تو میں نے ایسا کیا،
یا پھر یہ کہ کثرت سے سوال، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کب ہو گیا، اور مال برباد کرنے سے اور بچیوں کو زندہ دبانے سے، ماؤں کی نافرمانی سے اور کنجوسی اور بھیک مانگنے سے بھی منع فرماتے تھے. یعنی میں نے یہ بھی سنا، دعا کے ساتھ ساتھ میں نے اتنی نصیحتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ قیل و قال، کثرت سوال اور مال کو برباد کرنا، بچیوں کو زندہ دبانے سے، ماؤں کی نافرمانی سے اور کنجوسی کرنے سے اور بھیک مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے، جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. دوسری جگہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے ٹالنے والا بھی کوئی نہیں. سورہ یونس آیت نمبر 107. اور اگر وہ تم پر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. اتنی ساری کسی کے بارے میں اگر ہم کو کوئی بتائے کہ مثلا کوئی لڑکا ہے، لڑکی ہے، یا جو ہے اس کے پاس اتنی ڈگری ہے اور وہ اتنی کمپنی کا مالک ہے، اس کی اتنی مہینے کی سیلری ہے، اور اس کا ایسا گھر ہے، اس کا یہ ہے، اس کی یہ، تو کتنا ہم لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. اچھا، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، یا اس کو ضرور ملنا چاہیے، اس کے گھر کو یا اس کمپنی کو دیکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون. آگے اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس میں تمام لوگ آ گئے، مشرکین مکہ بھی آ گئے، آج کے انکاری بھی آ گئے، اور تمام ماننے والے بھی آ گئے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا تو الگ سے ہے، لیکن یا ایھا الناس میں آمنوا والے بھی آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہے اس میں کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اور رحمت میں صرف یہ نہیں آتا کہ رحمت اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم. رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن کے لیے بھی رحمت آیا ہے. اسی طرح مال کے لیے بھی رحمت آیا ہے، والدین کے لیے بھی رحمت کا استعمال ہوا، اولاد کے لیے بھی رحمت کا رحمت، اور بارش کے لیے بھی رحمت کہ ہم اپنی رحمت کو بھیجتے ہیں اس کی ہواؤں کے بعد. یہ ساری چیزیں کو رحمت کے لیے قرآن میں کئی اس میں آتا ہے. اگر آپ لوگ اس میں سرچ کریں تو دیکھیں، رحمت کو ٹائپ کریں اور دیکھیں کہ قرآن میں کن کن معنیوں میں کہاں پر اور کس کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اب اپنی صفات بیان کرنے کے بعد، اپنی ساری تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ کے تم ذرا یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی جو تم پر کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو غور کر لوگے تو یہ دیکھو کہ کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہو تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی وہی. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو، یعنی تم کو کیا ہو جاتا ہے، تمہاری عقل ماری جاتی ہے کہ پھر تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے لگتے ہو. اب تمام انسانوں سے خطاب ہے، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. یہ ہے اصل پیغام، سب لوگوں کو خطاب. کون سی نعمت؟ جو بھی تم کو ملی ہے، تھوڑی ملی ہے یا زیادہ ملی ہے، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، اور اتنا ملا ہے جو گن نہیں سکتا. ہم خالی اپنی سانسوں کا حساب لے لیں کہ سانس جو ہم ایک ایک لیتے ہیں دن بھر میں، ہم گن سکتے ہیں کہ کتنی ہم لوگوں نے سانسیں لی. اور اتنی قیمتی ہے یہ کہ وہ اندر جائے تو زندگی ہے، وہ اگر ہمیشہ کے لیے نکل جائے تو موت ہو جائے گی. تو اللہ کی محبت کو پانے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کہ اس کا ذکر کرو. کیسے؟ کہ اس کو دل میں بھی یاد کرو، اللہ کا احسان کہ جس نے دیا، زبان سے بھی اظہار کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت دی اس کا تمہارے جوارے سے بھی اظہار ہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے مجھ کو. اسی طرح اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، اور ایک مبلغ کو دعوت دین کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کو بھی دین کی دعوت دی جائے تو سب سے پہلے لوگوں سے اللہ کی پہچان کرواؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون. جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، وما ربک، کون ہے تیرا رب؟ موسیٰ علیہ السلام سے تو میرا رب وہ ہے کہ جس نے تجھ کو بھی، مجھ کو بھی، اور تمام ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا.
تو تعارف اور تعریف اللہ کی، کہ اللہ کی پہچان، جب اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کو مانیں گے نا. جو لوگ جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے اور کیا ہے تو پھر کیسے وہ مانیں گے. تو یہاں پر یہی ہے کہ ایک مبلغ، جو دین کے دائی، جو دین کا کام کرنے والے، ان کو اگر کسی نئے لوگوں سے جو بالکل قرآن نہیں جانتے، کوئی چیز نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں گے تو کیسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کسی بچے کو بھی بتانا ہو تو اس طرح کہ یہ سب کچھ تم کو کس نے دیا، کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تو ساری بھلائی کا دروازہ اللہ کے ذکر سے کھلتا ہے. حل من خالق غیر اللہ، رب کا شکر ادا کر، یعنی جیسے ہم لوگوں کو بچپن میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا، نظمیں یاد بھی ہوں گی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. ایک گائے کے لیے شکر ادا کیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بچپن میں بھی یہ سکھایا گیا، لیکن ہم لوگوں نے غیر شعوری طور پر اس کو سمجھا. آج وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت، صرف ایک گائے کو ہم پکڑ کے لیں تو کیا کچھ اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے استعمال کی نہیں ہے، جو ہمارے فائدے کی نہیں ہے. اور پھر اتنی معصوم، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو پکڑ کے اگر اس کی لگام لے کے چلے تو وہ آرام سے چل لیتی ہے. ایک کوئی ان پڑھ بھی ہے وہ بھی دودھ دو لیتا ہے تو وہ اپنے بازو دے دیتی ہے، کوئی وہ احتجاج نہیں کرتی. چارہ دے دیتے تو کبھی یہ شکایت نہیں کرتی کہ مجھے اتنا ہی کیوں ملا. تو کتنا ہم لوگوں کو بچپن میں جو آج اس کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو کیوں شکر ادا کر کے کیسی گائے بنائی، اور دانا کھا کے بھوسی چن کر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، اور کیسی غریب اور کیسی پیاری. صبح ہوئی جنگل کو سدھاری، پتہ نہیں بچپن میں پڑھے تھے، ابھی تو پوری یاد بھی نہیں ہے. تو کیسی وہاں پر وہ نقشہ جو کھینچا گیا، سبحان اللہ. تو آج اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک چیز کو اتنا ایکسپلین کیا گیا تو ساری کائنات کیسی ہوگی. کیا اور کوئی خالق ہے جو تم کو رزق دیتا ہو آسمان سے، زمین سے؟ جو کچھ زمین سے اٹھتا ہے وہ بھی اسی نے ڈالا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے وہ بھی بھیجتے ہیں. کیا طاقت ہے کہ ہمارے پاس کہ بہت گرمی پڑ رہی ہے، بادلوں کو پکڑ کر برسا سکے ہم، کہ کچھ ٹھنڈک ہو؟ جیسے کچھ سال پہلے کوشش کی تھی یہاں کی گورنمنٹ نے کہ کچھ انجیکشنز ایسے بنائے گئے تھے کہ جو بادلوں کو میں پھینکے گئے کہ اس سے بارش برسے گی، اور اس پر کروڑوں، لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ ہوئے کہ مصنوعی بارش ہم برسائیں گے. اور ان کے وہ ساری پلاننگ فیل ہو گئی، سب کچھ ہوئی، بارش ان کی مرضی سے تو نہیں ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہوا جب بارش برسی. تو یہ کون ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی بارش برسانے والا سوائے کہ اللہ. الہ کون ہوتا ہے؟ جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جس کا انسان سب سے زیادہ شکر گزار ہوتا ہے. وَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم دھوکہ کھائے جا رہے ہو. افقہ، پھرنا، افق بھی اسی سے ہے. افق کہتے ہیں جھوٹ کو، سچ سے پھرنے کا نام افق. واقع افق پڑھ چکے نا، جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹے الزام لگا گیا، اسی سے ہے یہ توفقون. اور مراد اس سے کہ جب تم کو پتا ہے کہ رزق وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بادل اس نے برسائیں، یہ زمین اس کے کہنے سے اگاتی ہے، تو سب کچھ سمجھنے کے بعد یکایک تمہارا دماغ کیوں پھر جاتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر دوسروں میں اٹک جاتے ہو، دوسروں میں پھر جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی توجہ توحید کی طرف یہاں مبذول فرما رہے ہیں، لوگوں کو خطاب کرتے، اور انہیں توحید خالص اللہ کی عبادت کی دلیل بتا رہے ہیں کہ جس طرح وہ پیدا کرنے میں اور روزی پہنچانے میں مستقل بلا شرکت غیرے ہے، اسی طرح عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھ چکے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں عبادت کرو تم اپنے رب کی، پھر اپنی صفات بتا کہ کیوں عبادت کرو، اس لیے کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. اسی طرح عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور بتوں کو اور آستانوں کو اور اس کی عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے. اسی وجہ سے فرمایا کہ سچا معبود اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اور نہ کسی کو معبود بننے کا حق پہنچتا ہے. پھر اس قدر صاف
اور سلجھی ہوئی بات کے بعد اور ایسی پکی دلیل کے بعد بھی افسوس تم بت پرستی کرتے اور غیروں کے آگے جھکتے ہو، یہ تو سراسر اوندھی بات ہوئی اور تم روشنی کے بجائے اندھیری کی طرف چل پڑے۔ ایسا نہ کرو، دیدہ و دانستہ جہنم کے خوفناک شعلوں میں نہ جا پڑو اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پرچہ امتحان دنیا میں کھول دیا، جیسے دنیا میں پرچہ لیک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ پرچہ کینسل کر دیا جاتا ہے، چینج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن تم کون کون سے عمل کر کے آؤ گے جس کو جہنم میں تم کو، جیسے دنیا میں اگر کہا تم یہ پرچہ حل کر لو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے اور تمہارا فل مارکس آئے گا، اور تم اگر یہ پرچے کا یہ جواب دو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے اور تمہارے سارے یعنی تمہاری ساری کوشش اور محنت رائے گا جائے گی۔ تو ہے کوئی بے وقوف جو معلوم ہو جائے اس کو کہ یہ چیز میرے لیے آگے چل کے نقصان دے اور وہ پھر بھی کرے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تو یہاں پر وہی ہے کہ توفقون سے مراد وہ بے وقوف لوگ جو سب کچھ جاننے کے باوجود اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امیدیں نہیں لگاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے لگاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، یعنی آپ کھول کھول کر کتاب قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہے، ان کے دل پر بھی اترتا تھا، چھپ چھپ کر سنتے بھی تھے، لیکن تعصب کی وجہ سے بس نہیں مانتے تھے کہ ہم ہی میں سے یہ رسول آیا، ہم اپنے ہی جیسے آدمی کی بات کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغامبر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے، یا کوئی بڑی اس کی دنیا کی کوئی بڑی ہستی ہوتی اس کو بھیجتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی زمین پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہ آپ تسلی رکھیے، اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملے آخرکار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ بہرحال جھٹلا کر جائیں گے کہاں بھاگیں گے؟ سب کو پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے، اور پھر فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جن کو یہ جھوٹا کہہ دے وہ حقیقت میں جھوٹا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حق میں چاہیں گے، جس کے لیے فیصلہ کریں گے، اس کے لیے فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر یہی بتایا گیا، یعنی اگر آپ کو مشرک جھٹلائیں اور توحید کی مخالفت کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے پہلے رسولوں کے نمونے موجود ہیں، آپ کی طرح وہ بھی اپنی اپنی قوموں کے پاس کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے اور انہیں توحید کا پیغام دیا تھا، قوم نے ان کی بھی مخالفت کی تھی اور ان کی دعوت ٹھکرا دی تھی۔ پھر فرمایا کہ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، ہم ان مشرکوں اور ان پجاریوں کو اور جو واقعی ایسی سزا دیں گے کہ پھر ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، پھر جب ان کی پکڑ ہوگی تو پھر کوئی ان سے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت کا وعدہ، اور نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیا کی زندگی۔ کیسے دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے؟ اس 3 طرح سے۔ نمبر 1 کیا ہے یہ دھوکا؟ کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہی ہے، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں۔ ایک تو یہ دھوکے میں انسان پڑا ہوا ہے، انسان کئی اس میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں نا، کہ جو کچھ یہ دنیا ہے، دنیا میں موج مزہ کر لو، اور اس کے بعد جیسے کہ بابر کے عیش کوش کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ، یعنی یہی جو دنیا ہے اسی میں عیش کر لو اور یہی عیش کی جگہ ہے، پھر یہ زندگی تم کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ جبکہ انسان اگر سوچے تو اس آخرت کے بارے میں اگر جانے تو وہ دنیا تو کیسی ہے کہ وہ نہیں ملے گی دوبارہ، اگر ہم یہاں پر غفلت کی زندگی گزارتے گئے۔ تو نمبر 1 کیا ہے دھوکا؟ کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 2 یا یہ کہ جس کو دنیا میں سب کچھ مل گیا ہے اس کو آخرت میں بھی مل جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 طرح کے دھوکے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو کچھ ہے بس یہی ہے،
آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ نہیں مانتا آخرت کو۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس دھوکے میں ہے کہ دنیا میں سب کچھ اگر مجھے ملا ہے تو آخرت میں بھی مل جائے گا۔ کس نے یہ گمان کیا تھا؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، آپ لوگوں کو پھر سے فلش بیک میں لے کر جاتے ہیں تاکہ یاد کریں پچھلے سبق کو۔ اس شخص نے اس چیز کا وہ کیا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ باجی ابھی سورہ کہف ابھی میں جو باغ والے تھے آپ سورہ کہف میں پڑھے تھے نا، ہاں باغ جی نہیں سورہ پڑھے؟ کہف، جی سورہ جی سورہ کہاں کا کہف باغ میں والا جس ٹھیک ہے، نے مجھے ہاں یاد ہے۔ وَضْرِبْ عَلَيْهِمْ ہاں رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا میں نے بِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے یہ چھیننے والا نہیں ہے، جو کچھ مجھے دیا اس سے زیادہ مجھے دے گا آخرت میں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکے کی چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جس کو سب کچھ ملا ہے وہی سب کچھ اس کو عیش و عشرت آخرت میں بھی ملے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی گزار رہا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس کو اس سے زیادہ وہاں پر ملے، لیکن دھوکے میں نہ رہے کہ واقعی یہ ملے گا یا اللہ عالم اس کا کیا حساب ہوگا۔ تیسرا دھوکہ کیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی جزا اور اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم، بعض لوگ بولتے ہیں نا اتنے گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری صفات بھی بیان کی ہے، قہار و جبار، اللہ تعالیٰ قہر نازل کرنے والے اور پکڑ کرنے والے، مضبوط پکڑ کرنے والے، تو وہ بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ تین قسم کے دھوکے سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بات؟ یہ تین قسم کے باجی دھوکے، اللہ غفور الرحیم ہے تو اس کے آگے کوئی جزا اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یعنی کوئی کام کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے۔ ہم جتنا بھی چاہے گناہ کریں، کچھ بھی کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سب معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ معاف ایک کرنے بار والے۔ بولیں ذرا پھر سے۔ نمبر ایک کیا دھوکہ ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، یہ بھی دھوکے میں ہے۔ نمبر دو کیا ہے کہ جو کچھ مجھے دنیا میں ملا ہے وہ سب کچھ مجھے آخرت میں بھی ملے گا۔ نمبر تین دھوکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے والے ہیں، جو جی چاہے کرو، کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ کون دھوکے میں ڈال رہا ہے؟ ولا یغرنکم دوسرا باللہ دھوکا، دوسرا دھوکا دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ جو کچھ مجھے دنیا میں ملا ہے وہ آخرت میں بھی مجھے ویسا ہی ملے گا، لہٰذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کوئی عمل اور بدلہ جزا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تم کو دھوکے میں ڈالے بڑا دھوکے باز۔ کون ہے بڑا دھوکے باز؟ سب سے بڑا شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ تم کنفیوز مت ہو کہ کون ہے دھوکے باز۔ شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے؟ حقیقت کو کچھ کا کچھ بنا کر پیش کرتا ہے، ہمارے ذہن ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ دنیا کی راحت اور لذت کو اتنا اہم بنا دیتا ہے کہ آخرت کی دائمی راحت و لذت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ معمولی باتوں کو اتنا بڑا بنا کر پیش کرتا ہے۔ چھوٹی سی چیز اگر انسان کی ٹوٹ گئی تو انسان کا سارا دن، میرا یہ نقصان ہو گیا، میرا یہ ٹوٹ گیا، میرا وہ کہاں ملے گا، اب ایسی چیز تو مجھے ملے گی نہیں، اور اسی غم اور ہم میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھولا رہتا ہے، نماز بھی بے دلی سے پڑھتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے۔ یہ دھوکے میں کون ڈال رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمانے ولا یغرن، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ دھوکے باز ہے، وہ تم کو دھوکے میں ڈالے گا، وہ تم کو وہ کرے گا، لیکن اس کی بات نہیں مانی۔ یا کسی نے اگر کوئی بھی چھوٹی سی بات ہم کو مذاق میں بول دی، اب اس کے پیچھے پڑے ہوئے، اس نے مجھے بولا کیوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں، میں تو اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں تو اس کو یہ کروں گی وہ کروں گی، اس کے ہی وہ بدلہ لینے کے اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں کو بھولے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان بہت ساری چیزیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت گناہ گار ہے اور بہت ہی زیادہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا تبھی وہ شیطان اس پر وہ کرتا ہے، بلکہ
ان لوگوں کو تو اس کو چیلوں کے ہی ذریعے ان کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی خود محنت نہیں کرتا، ان پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں، جو حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، حد سے زیادہ اللہ سے دوری بنائے ہوئے۔ محنت وہ کس پر کرتا ہے؟ جو اللہ کی طرف آتے ہیں، جو اپنے آپ کو زیادہ بچانا چاہتے ہیں، ان پر اس کو زیادہ محنت، اور وہ بھی محنت کیسا دھوکا اس کا کہ مثلا ایک متقی پرہیزگار ہے، اب اس کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اول وقت میں مجھے نماز پڑھنے کا یعنی اجر و ثواب ہے، اب وہ کیا کرتا ہے دھوکے باز، اس سے کم والی نیکی میں اس کو مصروف کر دیتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی کا وہ کرنا ہے، کسی کو وہ کرنا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ گناہ کر، اس کو معلوم ہے اس کو گناہ کر میں بولوں گا تو اس پر عمل نہیں کرے گا، یہ بات میری نہیں مانے گا، وہ یہ نہیں کہتا کسی متقی پرہیزگار کو کہ گناہ مت کر یا گناہ کر، وہ کیا کرتا ہے کہ بڑی نیکیاں ملنے والے اعمال، کیونکہ اس کو سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت زیادہ عبادت گزارتا، اس لیے اس کو پتا ہے کون سی نیکی پر کتنا اجر ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں پر زیادہ محنت کرتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والے، ان کو کیا کرتا ہے پھر وہ چھوٹی نیکیوں میں مصروف کرتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، اس بڑی نیکی کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے۔ تو بہت سارا شیطان کا دھوکہ ہے، بہت مکر و فریب ہے، ہر جگہ اس کو بتایا گیا ہے۔ اور کیا بتایا؟ ان الشیطان لکم عدو، اور کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ پرانا تمہارا دشمن ہے، یعنی ابلیس تمہارا قدیمی دشمن ہے، پرانا دشمن ہے۔ اور یہ جو بتایا گیا ان وعد اللہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو ہم لوگوں نے دھوکہ تو دنیا کا پڑھ لیا، دھوکے کے بارے میں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ زندگی بعد الموت کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت کا آنا یقینی ہے۔ دنیا کا ناپائیدار عیش تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور انبیاء کے ماننے والوں کے لیے جو بے شمار غیر منقطع نعمتیں اور جو خیر کثیر تیار کر رکھی ہے، دنیا کا چند روزہ عیش تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس ناپائیدار بہار پر ریجھ کر وہ پائیدار نعمتیں نہ ٹھکراؤ، خبردار تمہیں عیار مکار شیطان اللہ سے بے خبر کر کے فتنے میں نہ ڈال دے، اللہ کے رسولوں کی پیروی سے اور ان کی باتوں کی تصدیق سے نہ روک دے، کیونکہ شیطان بڑا ہی دھوکے باز اور جھوٹا ہے۔ یہی آیت سورہ لقمان میں سیم ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 23 میں، یوم یقول المنافقون، اور جب قیامت کے دن مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، سورہ حدید میں بھی سیم ہے آیت نمبر 13 میں، جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کی طرف ایک طرف رحمت ہوگی اور ایک طرف عذاب ہوگا، تو منافق مسلمانوں کو آواز دے کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یہ جواب دیں گے تم ضرور ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا، تم نے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، تم سوچتے رہے اور سوچتے ہی رہے اور شک و شبہات میں ہی پڑے رہے، اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، آخرکار اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ سے شیطان نے بے خبر ہی رکھا۔ تو ہم کو بتایا جو جا رہا ہے کہ لکم عدو مبین، اس کے لیے کیا ہے کہ الرٹ رہنے کے لیے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، دشمن کی باتیں نہیں مانت کرتے کبھی بھی، وہ تو اپنی لشکر، اپنی پارٹی، اپنے یعنی حصے کو بلا رہا ہے اپنی طرف تاکہ وہ سب دوزخیوں میں شامل ہو جائے، وہ تو اپنا گروہ اس لیے بڑھا رہا ہے کہ اپنے ساتھ جہنم میں جانے والوں کا اضافہ کرے، یعنی چالاک کتنا ہے کہ اس کے لیے تو لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن وہ اتنا دھوکے باز ہے کہ وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم کو لے کر جانا چاہتا ہے، حزب ہو، یعنی اپنی جماعت بناتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ، جیسے سورہ سجدہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ لام جہنم من الجنتی والناس اجمعین، تو ہم ضرور ہم بھر دیں گے جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، تو جنوں یعنی شیطان کی پوری جماعت اور انسان جو اس کی پیروی کرنے والے تھے، تو یہ اکیلا نہیں جاتا، یعنی ابلیس تمہارا قدیمی دشمن ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے، دشمن کو دشمن ہی سمجھو، دوست نہ سمجھو، اس کی بات نہ مانو، سختی سے اس کی مخالفت کرو،
اس کے دھوکوں سے ہوشیار رہو اور اسے جھٹلا دو، اس کا مقصد تو اتنا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم کو گمراہ کرے اور اس کے بعد ساتھ میں تم کو جہنم کے عذاب میں لے جائے۔ یہ کھلا دشمن ہے جس کی دشمنی میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آؤ ہم بھی اپنے قوی و عزیز اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں شیطان کی دشمنی پر تادم یعنی قائم رکھنا، یہ بچا کر رکھنا اس کے شر سے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رسول کی راہ پر چلنے کا جذبہ بے پناہ عطا فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ یعنی یہ دشمن کیسا دشمن ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، پیدائش کے وقت چونٹی کاٹ کر وہاں سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اور موت کے وقت جب سانس آخری نکل رہی ہوتی ہے، انسان بڑی تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ خالی منہ سے نہیں بول سک رہے ہو تو آنکھ کے اشارے سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری بات مان لی تو میں تمہاری یہ تکلیف تم سے دور کر دوں گا۔ اس وقت وہ ایسا نازک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ کیا دعا مانگنا چاہیے؟ اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ثابت قول ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اسی پر ہم کو ثابت رکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے ہم لوگوں جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الحدم والتردی والحرق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، یعنی اتنا خطرناک دشمن ہے کہ آخری لمحہ بھی وہ، جبکہ دوسرا جو دیکھ رہا ہے اس کو رحم آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سانس آسانی سے نکلے اور اس کی موت آسان ہو اور سب کچھ، لیکن وہاں پر بھی وہ اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے کہ میری مان لو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری تکلیف دور کروں گا۔ تکلیف دور کرنے والا تو اپنی نہیں کروا لیتا، جنت سے نکالے جانے پر روتا دھوتا اللہ سے معافی مانگ لیتا، وہ کرتا، وہ تو خود نہیں کر سکا اور ہم کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ میں تمہاری تکلیف، تو تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو مضبوط جانو، اللہ تعالیٰ کو ہی سارا اپنا یہ آخری سہارا بھی اللہ تعالیٰ، اول سہارا بھی کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو یہ لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ تم اس کے ساتھ ہو جاؤ سعیر والوں میں سے۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور اتنا سب کچھ سمجھانے اور بتانے کے باوجود جنہوں نے ان باتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی اب کھول کھول کر ساری باتیں بتا دی گئی، اسی لیے اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں اور اس کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں اور اس کے معنی کو نہیں سمجھیں تو ہم بھی دھوکے میں ہیں نا، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ہمارے لیے ثواب ہے اتنا ہے کہ الف لام اور میم پر 23 نیکیاں تو مل گئی نا، تو ہم بھی تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ یہ گہرائی کو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کھول کر کیا بتا رہے ہیں؟ الذین کفروا لہم عذاب شدید، یہ سب جاننے کے باوجود، سب سمجھانے کے باوجود جنہوں نے انکار کر دیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت ہی بڑا۔ بڑے اجر کی یعنی شرط اور مغفرت کے لیے، یعنی شرط اجر کے لیے بھی اور مغفرت کے لیے، دونوں کے لیے شرط کیا لگا دی اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان اور عمل صالح۔ کئی دفعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ ایمان بغیر عمل کے مکمل نہیں ہے اور عمل بغیر ایمان کے مکمل نہیں ہے۔ دونوں جیسے جسم اور روح ہے کہ جسم میں سے روح نکل گئی تو کیا ہے؟ انسان بے جان ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا عمل بھی مردہ ہو جاتا ہے اگر اس میں ایمان نہیں ہے۔ لیکن ایمان ہے، خالی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عمل ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے، اوپر ذکر تھا کہ شیطان کے پجاریوں کا ٹھکانہ جہنم میں، یہاں فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے شیطان کا کہا مانا اور مہربان اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ایمان والوں کے لیے جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں زبردست مغفرت ہے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں ان کی نیکیوں کا بڑا بھاری صلہ ملے گا۔ تو ایک ہی آیت میں ہم کو دو دعائیں مانگنی ہیں۔ کون سی دو دعائیں؟ کہ پہلے جو ہے الذین کفروا لهم عذاب شدید، اللہم لا تجعلنا منہم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شرط اجر کی اور مغفرت کی کیا ہے؟ ایمان پلس عمل صالح۔
عمل صالح کے بارے میں کئی دفعہ ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. عمل صالح میں کیا ہے کہ اس کی بھی شرط ہے دو. کون سی شرط ہے عمل صالح کی؟ اب تو اتنی مرتبہ پڑھ چکی کہ آپ لوگ کو بائی ہارڈ ہو جانا چاہیے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے عمل صالح. آنکھ بند کر کے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے اگر اس کے عمل صالح میں یہ دو چیزیں، یہ دو شرائط پوری ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ عمل خالص، ابھی ہم لوگوں نے جو دلوں کے اصلاح کی وہ کی ہے، اس میں اخلاص کا چیپٹر کسی نے پڑھا بھی ابھی تک؟ ابھی بدھ ابھی 2 دن کے بعد پھر آ جائے گا پرسوں. پڑھا اب تک کسی نے بک کو یا کوئی نے کوشچن آنسر اس میں ڈھونڈا اخلاص کے اوپر؟ ابھی بھی وقت ہے، 2 دن باقی ہے آپ کے پاس. ڈھونڈیے اس میں کوشچن آنسر اور پڑھیے انشاءاللہ. تو اخلاص ضروری ہے، یعنی عمل صالح کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ اخلاص ضروری ہے. اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے. اسی طرح اگر اخلاص تو ہے لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یعنی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں پوری اچھی نیت سے میں صرف اللہ کے لیے روزہ یہ حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جا کر وہ اپنی مرضی کے طریقہ اپناتا ہے، اپنی مرضی سے طواف کرتا ہے، اپنی مرضی سے صحیح کرتا ہے، اپنی مرضی سے جو بھی وہاں کے وہ ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، وہ نہیں، تو کیا اس کا عمل صالح ہوا؟ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا انکار کیا، اپنی مرضی کا طریقہ اپنایا. اسی طرح کسی بھی عمل صالح میں بہت ڈیٹیل ہے اس میں کہ ہم خود جج کر سکتے ہیں کہ ہم دن بھر میں جو بھی نیکی کا خیر کا کام کرتے ہیں یہ دونوں شرائط کیا موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ پھر ہمارے لیے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. لیکن یہ دونوں شرائط کا پائے جانا اس میں ضروری ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے؟ یہ کون بناتا ہے برے عمل خوبصورت؟ شیطان. پھر وہ ان کو اچھا سمجھنے لگتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان گناہ کر کے غلطی کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے خوب ہنستے ہیں اور فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تو لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا اور اس کو تو ٹھگ لیا، اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں ایسا کر کے. تو ایک اس میں سے وہ ہوتا ہے، یعنی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک وہ ہوتا ہے جس کو کوئی احساس دلائے کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ مان لیتا ہے اور اپنی غلطی کو، ہاں واقعی میں غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ایسے شخص کو ہدایت ملنا آسان ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا نا فإن اللہ یضل من یشاء، پہلے تو وہ عمل برا تھا لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو ویہدی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسے کے لیے ہدایت کا ملنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسی عادت یعنی ابھی اس کی بگڑی نہیں ہے، ذہن اس کا بگڑا نہیں ہے بلکہ بھٹک گیا وہ، لیکن کسی نے اس کو راہ دکھائی کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے اللہ سے توبہ کرو، اور وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور ہدایت کی طرف آ جاتا ہے. تو ایسے کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ ویہدی من یشاء. دوسرا قسم کا وہ شخص کہ اس کا ذہن سوچ بالکل بگڑ چکی ہے، وہ شیطان کے دھوکے میں آ چکا ہے، یہ اپنی برائی کو خوبصورت نام دے چکا ہے، اپنے غلط کام کو اچھا سمجھتا ہے، ایسے پر ہدایت کا کچھ اثر نہیں ہوتا. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پھر بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکاتے ہیں جس کو چاہے اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ آپ کی جان ایسے لوگوں کے غم اور افسوس پر نہ گھلے. یعنی آپ نے کھول کھول کر قرآن پڑھ کر سنا دیا، ان لوگوں کو نفع و نقصان کا بتا دیا، سب کچھ وہ کر دیا، شیطان کی بات مت مانو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، وہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دکھتا تھا، کرتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، کیوں اپنے آپ کو جہنم والوں میں سے بنا لیے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی جان ایسے لوگوں کے غم اور افسوس پر نہ گھلے،
یعنی جو کچھ سمجھانے والے کی بات جب سننا ہی نہیں چاہتے تو ان کی ہدایت کے پیچھے اپنی جان مت بھلاؤ، ان کی طرف توجہ دو جن کے ضمیر زندہ ہے، جو آپ کی بات سننا چاہتے، جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ یہ ایمان لے آئے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار، اور اتنے متکبر اور مغرور کہ جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ بدر میں جب وہ مرنے لگا، بتایا نا میں نے اس سے پہلے بھی بدر کے اس میں، کہ جب وہ مرنے لگا، جب وہ زخمی ہو کر گرا اور اس کی گردن کاٹی جانے لگی تو کہنے لگا میری گردن کو ذرا اونچے سے کاٹنا، تاکہ جب کہیں سے یہ سر رکھا جائے تو پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر تھا، یعنی لمبی گردن والا۔ تو جو شخص اپنی بڑائی کے خیال میں رہے کہ میں بڑی چیز ہوں، ایسوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو مرتے ہوئے بھی اس کا غرور اور گھمنڈ دیکھو کہ ذرا میری گردن لمبی رکھنا کاٹتے ہوئے، تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا آیت نمبر 8 میں، یعنی جیسے کافر و فاسق و فاجر اور بدعتی کے برے عمل کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ان کے عمل نیک ہے۔ آج بدعت کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے نا، کہ ہم تم جمعہ کو بھی پڑھنے جاتے ہیں اور ہم جمعہ کا خطبہ بھی سنتے ہیں اور یہ بھی، اور ان کو گمراہ کرنے والے بھی گمراہ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے، اور پورا ہفتہ پھر نماز کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کو وہی ہے نا کہ اپنے اس کے خوبصورت عمل بتا کے جمعہ پڑھنا ضروری ہے بس، تو جمعہ کے دن چلے جاتے ہیں نہا دھو کے اور سب کچھ کر کے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دو کہ ایسے وقت میں پہنچتے، کیونکہ ان کے کچھ خود علماء نہیں کھول کر بتاتے کہ تمہارے لیے جمعہ ہی نہیں اگر تم خطبے میں شامل نہیں ہو، جاتے ہیں اور لاسٹ میں 2 رکعت پڑھ کے آ جاتے ہیں بغیر خطبے کے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ان کے عمل جو ہے وہ شیطان نے ایسے خوبصورت بنا دیے کہ اپنے آپ کو وہ اچھا ہی جان رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس میں آپ کے بس کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے، یہ تقدیری باتیں ہیں۔ آپ ایسے لوگوں پر افسوس نہ کریں، ان کے لیے کوڑے نہیں، اللہ کے تمام مقدرات حکمتوں سے لبریز ہے، ہدایت و گمراہی بھی حکمتوں پر قائم ہے، وہ تمام لوگوں کے حالات قبل از وقت خوب جانتے ہیں۔ عبداللہ بن دیلمی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو کے پاس آیا، آپ اپنے طائف والے باغ وسط میں تھے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، اس دن جس پر اس کا نور پڑ گیا وہ راہ پا گیا اور جس پر نہ پڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تحریر کر کے قلم خشک ہو چکا۔ تو یہاں پر یہ ابن حاتم کی روایت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کیا کہ جس کے لیے چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا گمراہ کر دیا، تو وہ گمراہی میں پڑھ کر وہ چلا گیا دنیا سے، تو اس کا کیا قصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سبق یاد کرو سورہ مائدہ کا، الستو بربکم والا، کہ سب سے وعدہ لیا ہے اور صرف وعدہ لے کر چھوڑ نہیں دیا، کہ تو ہم سب بھی گمراہ ہو گئے کہ ہم کو تو یاد ہی نہیں وہ وعدہ۔ تو اس وعدے کی رینیویشن کے لیے، اس کو دوبارہ رینیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بولے کہ مجھے نہیں معلوم تھا یا میں بھٹکا ہوا تھا، تو پھر وہ اللہ کے وہاں قصوروار پائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کی پکڑ ہونا طے ہے، کیونکہ اس کو بتایا جا چکا تھا، ہدایت کے لیے رسول اور کتابیں آ چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہ رہے اور اس کی طرف نہ آنا چاہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی پھر قدرت کی نشانی ہے، یعنی ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کیا۔ واللہ اللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور۔ ان منکر متکبرین کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسے کام کرتا ہوں جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو، تو اللہ کی بھیجی ہوئی ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم لے جاتے ہیں اس کو مردہ زمین کی طرف، کہاں بارش کی ضرورت ہے ہم کو پتہ ہے، ہم وہاں اس کو لے جاتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں
اس زمین کو اس کی موت کے بعد وہاں سبزہ پیدا ہونے لگتا ہے. کذالک النشور، اسی طرح ہم تم کو بھی دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے. تم دوبارہ کے پیدائش ہونے کا انکار کرتے ہو. دیکھو یہ نشانیاں، زمین سے پودا کیسے نکلا جبکہ وہاں پہلے سے کوئی چیز پھینکی ہوئی بھی نہیں تھی. جیسے ہم لوگ کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں کئی ایسے جھاڑ جھنکاڑ ایسے جنگل کے جنگل اگے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ایسا لگتا ہے کسی انسان نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. بارش آتی ہے وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس میں اور زیادہ پیڑ پودے اگاتے ہیں اور بہت ساری جھاڑیاں بن جاتی ہیں. تو یہ کون ہے جو یہ ساری چیزیں کرنے والے؟ پھر بھی اپنے آپ کو سب کچھ یعنی کیا یہ سب کچھ اپنے آپ اگاتا ہے؟ اس پر تم لوگ یعنی عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کی کہ اسی طرح ان لوگوں کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ دو چیزوں کا انکار کرتے تھے. کون سی دو چیزیں؟ مشرکین مکہ کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قیامت کا. موت کے قیامت پر کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا. یہ دو مین چیز تھی. دوسرا آخرت کا انکار ہے، اٹھائے جانے. کہ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار. تو یہاں پر مثال بتائی جا رہی ہے کہ وہ رب جو مردہ زمین میں پانی برسا کر زندہ کر سکتے ہیں، اس میں بغیر کسی کو ایک تو ہوتی ہے کھیتی باڑی جو یا باغات ہے کہ جہاں گٹھلیاں دبائی گئی، فالق الحبی والنوا ہم لوگ پڑھ چکے دعاؤں میں، اور وہ کہ وہاں پر اگائی گئی، باقاعدہ محنت کی گئی. لیکن بعض جگہ تو ایسی جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بنجر زمین پڑی ہوئی ہے. بارش پڑا اور آپ مہینوں یا سال کے بعد جاؤ گے دیکھو وہاں لہلاتے ہوئے پوری کھیت کے کھیت پورے وہ اگے ہوئے جھاڑ جھنکاڑ اور یہ ساری چیزیں تو کون ہے؟ تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اگاتے تھے، کچھ نہ کچھ نہیں تھے تو پتھروں میں ان کے گھاس اگاتی تھی، اسخر گھاس جس کو کہتے ہیں، جو ان کو جانوروں کو اپنے کھلائے کرتے تھے. تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ تمہاری زمین تو زرخیز بھی نہیں ہے، پتھریلی ہے، چٹیل میدان ہے اور وہ ہے یعنی پتھروں والی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اگا رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں تم کو سمجھ میں آتی کہ وہ بھی تو مردہ تھی نا، وہ زمین کیسے اللہ تعالیٰ نے اگایا؟ اللہ اکثر احیاء زمین میں سے زندگی بعد الموت پر استدلال فرماتے ہیں. سورہ حج کے شروع میں بھی یہی دلیل ہے کہ اس سے انسان کو زندگی بعد الموت کا نقشہ ذہن نشین کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو زمین خشک و بنجر ہے، اس پر رویدگی کا نام و نشان تک نہیں تھا، یعنی کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی کسی کا وجود بھی نہیں تھا. پھر جب اللہ کے حکم سے بارش برسی، اس پر اپنے فوارے چھوڑ جاتی ہے تو وہی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہرانے لگتی ہے اور ہر نفیس جوڑا پیدا کرتی ہے. پہلے اس پر خاک اڑ رہی تھی، زندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا. پانی برس جانے کے بعد اب اس کی ہر جگہ زندگی اور حیات سے بھرپور ہے اور زندگی کے خوشنما نظارے جھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انسان بھی اسی طرح پیدا ہو جائیں گے کہ جیسے آج تمہیں زندگی بعد الموت میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح کل والی زندگی بعد الموت میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ تمہارے جسم پیدا کرنا چاہیں گے تو عرش کے نیچے سے ایک عام بارش برسائیں گے اور تمام جسم اس کے حکم سے اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح پیدا ہو جائیں گے جیسے آج زمین میں دانہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی زبردست قدرت کی نشانیاں کہ جیسے بعض لوگوں نے جو ریسرچ کی ہے کہ انسان جب یہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ میں کلیب پڑ کے اتنا وہ ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایسی زبردست قدرت کی نشانیاں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے پیٹ میں ایسا بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے، ایسا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے پاخانے کے ذریعے سے نکلتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے سب سے پہلے. پھر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے ریسرچ پر بتائی کہ اتنے دن میں یہ ہوتا ہے. واللہ عالم، ان لوگوں کا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ اگر وہاں پر وہ وجود جو ہے انسان کا وہ مٹی میں نہ ملے تو کیسے پھر اگلی میت کو دفنایا جائے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ اس کے پورا جسم کی ہر چیز وہ ہو جاتی ہے. لیکن جیسے کسی درخت کی کوئی گٹلی باقی رہ جاتی ہے، کسی پھل کا کوئی بیج باقی رہ جاتا ہے، کسی اناج کا کوئی دانہ باقی رہ جاتا ہے، ایسی انسان کا بھی دانہ اس کی پیٹھ میں موجود ہے جس کو یہ کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس سے انسان دوبارہ اٹھے گا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر ہر چیز قرآن میں بیان کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھول کھول کر سمجھاتے تھے
پڑھ کر سناتے تھے، بتاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس چیز سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نشور، جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہماری موت کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمارا اٹھایا جانا ہے، یعنی اسی کی طرف پھر ہم حشر کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، دوبارہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پیدا ہونے کیے جائیں گے۔ تو یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک طرح سے اپنے آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ ایک دن آنا ہے، ہمیشہ یہ جو موت جو آ جائے گی نا وہ ہمیشہ والی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اللہ محاسبنا حسابا یسیرا یا رب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ اور جو کوئی چاہتا ہے عزت، تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ دین کی باتوں پر فالو کیوں نہیں کرتے کہ اس سے ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری اہمیت اور ہمارا نام جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی میں اپنی عزت بنانا چاہتے ہو یا ان کو ساری عزت اللہ کے لیے ہے؟ یاد رکھو ساری عزت اللہ کے لیے، اسی کے پاس ہے عزت۔ عزت تو اس کے لیے جو حی و قیوم ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جس میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، اور وہ ہستی عزت کے لائق بھی ہے اور عزت دینے والے بھی اور عزت کے چھیننے والے بھی ہیں۔ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ ہے، یعنی جو دنیا اور آخرت کی عزت کو محبوب رکھتا ہے اسے اللہ کی اطاعت سے چمٹ جانی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی تمہاری عزت ہو اور آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ کو عزت دو، سمپل سی بات، کیونکہ اللہ دنیا اور آخرت کے مالک ہے اور تمام عزتیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 139 الذین یتخذون الکافرین، اور جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ یاد رکھو تمام عزتیں اللہ کے قبضے اور ملکیت میں ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 65 ولا یحزنک قولہم، آپ کو ان کی بات صدمے میں نہ پہنچائے، واقعی تمام عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور سورہ منافقون وللہ العزت ولرسولہ، اور عزت اللہ ہی کے لیے، اس کے رسول ہی کے لیے، ایمان والوں ہی کے لیے، لیکن منافقوں کو اس بات کا یقین نہیں۔ لہٰذا جو بتوں کو پوج کر عزت کا خواہش مند ہے اسے عزت نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ عزت اللہ کے قبضے کی چیز ہے، اللہ اسے اپنے دشمنوں کو نہیں دیں گے۔ عزت اللہ کی اطاعت کر کے حاصل کرو، یا یہ مطلب ہے کہ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ عزت کس کی ملکیت ہے، تو تمام عزتیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، یعنی ساری کے ساری اختیارات، عزت دینا، عزت کا لینا اور عزت پہ وہ کرنا، یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، پاک کلمات، جس میں اللہ کی تسبیح، تلاوت قرآن، اچھی بات، نیکی اور خیر اور بھلائی کی بات، یہ سب کچھ کلمہ طیبہ ہے، طیب میں آتا ہے۔ اور نیک عمل اس پاک کلمے کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، یعنی جو حکمت یعنی خیر کلمت خبیثہ ہے وہ نہیں اوپر جاتے، وہ پھینک دیے جاتے، اس کی طرف جو چڑھتی ہے وہ پاکیزہ قول ہے اور نیک عمل اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف باتوں کی اہمیت نہیں ہوتی جب نیک ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ مثلا ایک شخص لوگوں کو تو خوب نصیحت کرے، لوگوں نماز پڑھو، نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی برکت ہوتی ہے نماز میں، اور خود نہ پڑھے، تو اس کی یہ تبلیغ اوپر نہیں چڑھے گی، قبول ہی نہیں ہوگی اللہ کے وہاں۔ ہاں جب وہ خود کرے پھر دوسروں کو تبلیغ کرے تو یہ دعوت دینا اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا قابل قبول بھی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے بتا رہے ہیں کہ پاکیزہ، صاف اور ستھرے کلمے اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور دعائیں سب کا مرجع ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم تم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا ثبوت اللہ کی کتاب سے دیتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی مسلمان سبحان اللہ و بحمدہ
الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تبارک اللہ کہتا ہے تو انہیں فرشتے اپنے پروں میں چھپا کر آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں. یہ فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزرتے ہیں وہی ان کلموں کے پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ حق تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. پھر ثبوت میں عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی، یعنی دیکھو کیسے تمہارے کلمات اللہ کے وہاں چڑھتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی اس میں کہ دن بھر میں جتنی مرتبہ بھی ہو سکتے ہیں، 100 مرتبہ ہو جائے ایک دفعہ تو بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ حق تعالیٰ کے جلال کا، اس کی پاکی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی تعریفوں کا اور اس کی توحید کا اور ذکر کرتے ہیں تو یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ العظیم کلمے عرش کے پاس ان کا ذکر کرتے رہتے. ان کی شہد کی مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ ہمیشہ تمہارا ذکر خیر کرنے والی اللہ کے پاس کوئی چیز ہو؟ یعنی یہ ذکر جو ہے تمہارا وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہاں قبول ہو رہا ہے، چڑھایا جا رہا ہے. تو تسبیح کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچے کہ ٹھیک ہے میرے نامہ عمل میں، نہیں، نامہ عمل میں تو لکھا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ یرفعہ، اس کو چڑھایا جاتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اور اس کے برعکس وہ لوگ ہیں والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. اور وہ لوگ چالے چلتے ہیں، یعنی بری خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، انہی کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غائب ہونے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس گڑھے میں جا کر گرتا ہے. واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفۃ، پھر تم کو نطفے سے، پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو جوڑوں کی شکل میں بنایا. وما يحمل من انثى وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ ولا تدع الا بعلمه، اور نہیں جنم دیتی مگر یہ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی علم کامل قدرت میں، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کون کب یہ دنیا میں آنے والا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ والذین یمکرون السیئات، کہ جو سیئات کرتے ہیں یعنی برے عمل کرتے ہیں. تو برے عمل میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ کہ پھر فرمایا جو مکر و فریب سے برائیاں کرتے ہیں، یعنی ریاکار، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں برے عمل کرنے والے وہی جو شرک کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. نہیں، ریاکاری بھی یہ اس میں ہی آتا ہے کہ برے عمل میں، کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے بظاہر نیک عمل کرتے، چونکہ ان کے عمل خلوص سے خالی ہے اس لیے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، حالانکہ اللہ کی حضوری سے کوسوں دور ہیں. وہ صرف اپنی تعریف کے لیے عمل کرتے ہیں. فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 142. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر تھوڑا. پھر فرمایا ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا دھوکہ کھل جائے گا اور عنقریب ان کا کھوٹ ارباب دانش پر واضح ہو جائے گا، کیونکہ چھپی چوری چور کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. قاتل کا چہرہ خون کی غمازی کرتا ہے، جو بات چھپاؤ اللہ اسے ضرور ظاہر فرما دیتے ہیں، خود چھپانے والے ہی کی زبان پر وہ غیر شعوری طور پر آ جاتی ہے اور باطن کا ظاہر پر نمودار ہو جاتا ہے. ریاکار کی ریاکاری کافی عرصے تک چھپی ہوئی نہیں رہتی. کوئی ان پڑھ ہی ہوگا ان کے دام فریب میں پھنس جائے تو پھر پھنس جائے. ایمان والے تو نور فراست رکھتے ہیں، ان کی بے ایمانی کا رنگ ان پر نہیں چڑھ سکتا، بلکہ جلد ہی ان کے سامنے ان کا پول کھل جاتا ہے. اور علام الغیوب حق تعالیٰ سے تو کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس پر ہر ایک کا حال وہ ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قدرت کی واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، حق تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کی ابتدا بھی مٹی سے کی، پھر ان کی نسل کا سلسلہ ناچیز پانی کے قطرے سے چلایا، پھر اس نے اپنی مہربانی سے کسی کو لڑکا اور کسی کو لڑکی بنا دیا. اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام حاصل کرو. پیٹ کے بچوں کا بھی اسے پورا علم ہے، بچوں کے پیدا ہونے کا جو وقت ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں لکھا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ما تسقط من ورقۃ، سورہ انعام آیت نمبر 59. بلکہ وہ ہر گرنے والے پتے کو بھی جانتے ہیں، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی چیز، کوئی دانہ اور کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک روشن کتاب میں موجود نہ ہو.
پھر فرمایا کہ اسے نطفے کی لمبی عمر کی بھی خبر ہے، اس کی لمبی عمر بھی اس کے پاس منتظر، یعنی کسی کا زیادہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ ہو گیا، 9 مہینے کا اینڈ ہو گیا، اب پیدائش ہو رہی ہے، اور کسی کا ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 9واں مہینہ لگا اور پیدائش ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ وما یعمر من معمر، کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں عمر دیا جانا یعنی بڑھا کر دیا جانا. اسی طرح دنیا میں کوئی آتا ہے وہ پیدا ہوا اور 10 سال میں ہی چلا گیا، 12 سال میں، 24 سال میں، اور اس میں کوئی آیا کہ 110 سال بھی جی لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولا ينقص من عمره، اور جو ہے وہ کمی کرتے ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی عمر کو جب کم کیا گیا تھا. ابھی ہم لوگوں نے سیٹرڈے کو ہی پڑھا نا ان کے بارے میں. غرض یہ کہ حق تعالیٰ نے جس کی جتنی عمر لکھ دی ہے، وہ مقرر فرما دی ہے، وہ ضرور اتنی عمر کو پہنچ کر اپنی موت تک یعنی پہنچ جائے گا. اس پر کمی بیشی ناممکن ہے، سب کچھ ایک کتاب میں پہلے سے ہی اس کی موت کے ساتھ ہی لکھ دیا گیا ہے. عمر کے کم ہونے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ساقط ہونے والے عمل کو بھی اللہ جانتے ہیں. یعنی عمر کم ہونا یعنی کیا ہے کہ کوئی دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں، اور اس سے پہلے ہی وہ یعنی اس کے زندگی ختم ہو چکی. بعض 100 سال تک زندہ رہتے ہیں، بعض بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. ان سب باتوں کا اللہ کو علم ہے. رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے روزی کی فراخی اور عمر کی ذاتی منظور ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے صلہ رزق میں رحمی، اضافہ ہو، صلہ صلہ رحمی. رحمی کرے، خدا رحمی کرے. صلہ رحمی کرے. اللہ کسی شخص کو اس کی مقررہ مدت کے بعد ڈھیل نہیں دیتے. عمر کی زیادتی سے نیک اولاد مراد ہے جو انسان کو حق تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. نیک اولاد انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کی دعائیں قبر میں پہنچ جاتی ہیں. ہم لوگوں نے ابھی سورہ سبا میں ایسی ہی ملتی جلتی آیت پڑھی ہے نا، کہ ایک تو وہ خود عمل کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، ایک اس کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے. یعنی وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن کوئی ایسی چیز، 3 چیزیں جو بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے. اب اس کا مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری ہے، اور وہ عمل چڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں انشاءاللہ کہ جو ہمیشہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اعمال دنیا میں جاری و ساری رکھتے ہیں انشاءاللہ یا رب. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50 تو ہو گیا، اگلی ہم لوگ کریں یا نہیں؟ سمندر کی اور اس کی آ رہی یہیں تک میرے خیال سے ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ. آیت نمبر 11 نہیں 11 تک ہو چکا ہے نا. اوکے وہ ہاں 11 تک ہو گیا نا. ہاں تو 4 تو کر نہیں سکیں گے کیونکہ 10 منٹ ہے، تو یہیں تک کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے تو بہت ہیں لیکن بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کی ہم بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیوں کو دیکھ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کریں کہ واقعی وللہ عزت جمیعا، اور الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے یعنی ہم پر احسان کیا نا ایک طرح سے کہ اپنی پہچان ہم کو قرآن کے ذریعے کھول کر بتا دی. اگر ہم اندھے بہرے گونگوں کی طرح دوسری قوموں کی طرح ایسی دنیا سے چلے جاتے یا کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے کہ جہاں ان سب چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے، تو سوچو کہ ہمارا کیا حال ہوتا. اس پر بھی اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ موت سے پہلے کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ اسی راستے پر ہم کو ثابت قدم رکھے، اس پر چلتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو اس وقت بھی آخری کلمہ ہمارا کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ ہو، کہ جس پر یہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اللہم اجعلنا منہم، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک جنت وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا فمحنا واکتبنا من السعداء، وان کنت کتبتنا من السعداء فثبتنا وعندک ام الکتاب یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔